آج مسجدوں کے اندر سیاسی گفتگو کے لیے کہا جاتا ہے ارے بھائی مسجدوں کے اندر علماء حفاظ کا سیاست سے کیا کام ہے مسجد کا، مسجد سے دور رکھو۔ چاپلوس مسلمان، دغلے مسلمان اور ایسے نظر آنے والے جھوٹے لیڈران، مسلم لیڈران خاص طور پر، ان کا توجہ اور ان کی ذہنیت یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر سے سیاست کی گفتگو نہ کی جائے، مسلمانوں کے شعور کو بیدار نہ کیا جائے کہ کس طرح انہیں سیاسی فیصلے لینے چاہیے۔ اگر کوئی مسجد کے اندر کوئی امام، کوئی خطیب کسی بھی سیاسی مسئلے کے ذریعے سے مسلمانوں کی شعور بیداری کرنے کی کوشش کرے تو باضابطہ کہا جاتا ہے کہ امام صاحب مسجد کے اندر سے آپ کو سیاست بولنے کا حق نہیں ہے۔ یہ جاہل لوگوں کو کون سمجھائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کا جس دن قیام فرمایا اور اس سے پہلے وہ مقام جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر دار ارقم جیسی مقدس بابرکت جگہ، جہاں پر صحابہ بیٹھ کر دین سیکھتے تھے، جہاں پر صحابہ بیٹھ کر اسلام سنتے تھے، سمجھتے تھے، ایسی مقدس جگہ دار ارقم۔ اور اس کے بعد جب مکے سے نکل کر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے اندر آقا نے جب مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو وہاں پر مسجد نبوی ہمارا سیکریٹریٹ سے بھی بڑا مقام و مرتبہ رکھتا تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کے سیاسی، سماجی، ہر قسم کے فیصلے ہوا کرتے تھے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر حضرات صحابہ کو ڈیوٹی دیتے تھے کہ تم وہاں پر جاؤ، جا کر وہاں پر مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لیے کام کرو۔ مسلمانوں کے لیے اگر جنگ لڑنا پڑے تو جنگ کے تمام کام تیار کرو اور اصول و ضوابط بناؤ تاکہ مسلمانوں کو کامیابی ملے اور مسلمان فتح حاصل کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سیاسی فیصلے اپنی زندگی کے مسجد نبوی کے ذریعے سے فرمائے اور کچھ سفروں کے دوران اور کچھ اپنے گھر سے کیے، لیکن تقریباً اپنی زندگی کا بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر گزارا اور قوم و ملت کے فیصلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے فرمائے۔ مسجد نبوی مسلمانوں کے لیے دوسرا مقدس مقام کا رکھتی ہے۔ پہلا مقام مسجد حرام ہے، کعبۃ اللہ جہاں پر گئے، دوسرا مقام مسجد نبوی ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ اس مسجد کے اندر بیٹھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سبق دیتے، سکھاتے، ان کے سیاسی سماجی فیصلے فرماتے تھے۔ اور آج سیاسی لیڈران جو مسلمان کہلاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مسجدوں کے اندر سے سیاست نہ کی جائے، نہ انہیں مسلمانوں کو سیاست کے اوپر گفتگو نہ کی جائے۔ آخر کیوں نہ کی جائے؟ اصل تو ذمہ داری علماء کی تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک امیر المومنین تھے، امیر تھے مسلمانوں کے، آپ نمازی بھی تھے، آپ امام تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے باوجود آپ امیر تھے، آپ سیاسی فیصلے فرماتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ انصاف فرماتے تھے، لوگوں کے ساتھ عدل کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کہاں سے کر رہے تھے یہ سب کچھ؟ سب تو مسجد سے ہو رہا تھا نا، کوئی دفتر نہیں تھا۔ ایک ایرانی دوڑے بھاگے چلا آیا مدینہ منورہ میں اور آ کر لوگوں سے کہنے لگا کہ اے لوگوں بتاؤ تمہارا بادشاہ کہاں پر ہے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا بلکہ ہمارا تو امیر ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب امیر ہے تمہارا تو اس کا قلعہ بتاؤ، اس کا محل بتاؤ، اس کا سیکریٹریٹ بتاؤ جہاں بیٹھ کر وہ حکومت کرتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہمارا کوئی قلعہ، ہمارے امیر کا کوئی سیکریٹریٹ، ہمارے امیر کا کوئی ایسا مقام نہیں جہاں بیٹھ کر وہ حکومت کرے، ہم تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہمارا امیر فیصلے فرماتا ہے۔ تو مسجدوں کا شعور، مسلمانوں کا سیاسی شعور مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم غلامی اور چاپلوسی کے لیے زندگی گزارو، تمہارا مقدر یہی ہے۔ بلکہ مسلمانوں نے تو ایسی حکمرانی کی اور ایسا لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کیا کہ مہاتما گاندھی جیسی عظیم ہستی، اس بھارت کو آزاد کرانے میں جن کی بڑی جد و جہد رہی، ایسی عظیم ہستی مہاتما گاندھی سے جب لوگوں نے پوچھا کہ مہاتما گاندھی جی بتائیں
بتائیے اگر ہم کو حکومت کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور رویہ اختیار کرنا ہے، اور ایک ایسی حکومت کو قیام میں لانا ہے جس سے امن قائم رہے، لوگ ایک دوسرے کے لیے بھائی چارہ قائم رہے، لوگ ایک دوسرے کی محبت کے لیے تڑپیں ترسیں بلکیں، تو مہاتما گاندھی جی نے کہا کہ سنو، اگر تم کو حکومت کرنا ہے اور حکومت اس طرح کرنا ہے کہ تمہاری حکومت امن کے ساتھ قائم و دائم رہے، تو تمہیں امیر المؤمنین مسلمانوں کے امیر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی حکومت کرنا پڑے گا، ان کے طریقوں کو فالو کرنا پڑے گا، جب جا کر ایک امن اور سکون والی حکومت قائم ہو سکتی ہے، جس کے اندر آپس میں رہنے بسنے والوں میں سکون اور بھائی چارہ قائم ہوگا۔ مہاتما گاندھی جیسی عظیم ہستی یہ کہتی ہے جس نے بھارت کو آزاد کیا، آج اسی بھارت کے اندر بسنے والا مسلمان اپنے سیاسی شعور کو کھو بیٹھا، اپنے پولیٹیکل کیریئر کو تباہ کر بیٹھا، مسلمانوں کی سیاسی شعور، مسلمانوں کی سیاسی فکریں آج ان کو تالا لگ چکا ہے، مسلمان اندھوں کی طرح آنکھ بند کر کے چلنا سیکھ چکے ہیں۔ لیکن آپ غور کریے کہ اسلام آپ کو، مذہب اسلام آپ کو ذرا برابر بھی سیاسی زندگی سے دور نہیں کرتا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے بادشاہ بنے، امیر المؤمنین بنے۔ آپ کی زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے، آپ میری بات پر غور کریے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کی زندگی میں صحابہ پر اپنے اوپر اترنے والی قرآن مجید کو صحابہ تک پہنچایا، حدیثوں کے ذریعے سے ان کو دین سکھایا، سمجھایا، اور اس کے بعد صحابہ کو کہا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تمام احکام بتائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کا دور آیا، بالکل مختصر سا یہ وقت تھا آپ کے دور کا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے اندر تمام وہ امور اور احکامات جو اللہ نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیے تھے، ان سب پر امپلیمنٹ کیا، عمل آوری کی، اس کے اوپر فالو کروایا ان تمام چیزوں کو، جس کے نتیجے میں حضرت عمر کی بادشاہت کا یہ حال تھا، آپ کے دور خلافت کا یہ حال تھا۔ آپ توجہ کریں گے، عام لوگوں کو مکمل طور پر اس بات کی اجازت تھی کہ وہ امیر المؤمنین حضرت عمر سے جس طرح کا چاہے، جو طرح کا چاہے سوال کر سکے۔ مذہب اسلام سکھاتا ہے کہ تمہارا امیر، اگر تم کو تمہارے امیر سے کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو تو تم کھل کر اس سے سوال کرو اور پوچھو کہ اے امیر، تمہارے جسم پر پہنا ہوا یہ لباس جو یمنی ریشم کا نظر آتا ہے، وہ تمام مال غنیمت میں جب آیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے جمعہ کے ممبر پر کھڑے ہوئے تھے، حضرت سلمان فارسی آپ ہی لوگوں کی طرح صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی ہے جو وہ ممبر ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے لوگ تڑپتے بلکتے ہیں۔ جس زمین کو اللہ نے ریاض الجنہ، جنت کی زمین قرار دیا، ایسی مقدس زمین پر بیٹھے نیچے سلمان فارسی ممبر پر کھڑے حضرت عمر ابن خطاب اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ جو کہیں گے اس کی ہم اتباع نہیں کریں گے، اس کو فالو نہیں کریں گے، آپ جو کہیں گے ہم اسے نہیں سنیں گے جب تک کہ آپ یہ نہ بتا دیں کہ آپ کا پہنا ہوا یہ لباس مال غنیمت میں ہم سب کو ملا، ہم سب کو جو کپڑا ملا وہ ہمارے لیے اس قابل ہی نہیں کہ سلایا جا سکے، آخر آپ کے پاس پورا کپڑا پہننے کے لیے کہاں سے آ گیا؟ کیسے آپ کو مل گیا کپڑا کہ آپ نے پورا لباس سلا لیا؟ ہمارے کو جو ملا وہ تو سلانے کے قابل ہی نہیں، ہم پہنے تو گھٹنوں تک بھی نہ آئے، لیکن آپ نے تو پورا لباس سلا لیا، کیسے سلا لیا؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ تم جواب دو اس کا۔ آپ کے بیٹے کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ میرے حصے میں بھی ایک کپڑے کا ٹکڑا آیا تھا اور ابا کے حصے میں بھی ٹکڑا آیا، میں سلاتا تو میرے لیے بھی نہیں سلتا، آپ سلاتے تو آپ کے لیے بھی نہیں سلتا، اسی لیے میں نے میرے حصے کا کپڑا اپنے والد کو دے دیا اور ان کے لیے یہ نیا لباس سلوا دیا۔ جب یہ کہا گیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اب آپ جو بھی کہیں گے اس کی اطاعت کی جائے گی، اب آپ جو بھی کہیں گے اس پر عمل کیا جائے گا، اب آپ بتائیے کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر نے یہ سننے کے بعد اپنے خطبے کی شروعات فرمائی۔ آج کسی بھی مسئلے میں مسلمان کو اگر تکلیف ہو جاتی ہے حکومت سے،
یا پھر حکومتی نمائندوں سے یا لیڈروں سے، تو اگر مسلمان غلطی سے بھی اپنی آواز کو بے باکانہ طور پر اٹھا دیتا گئے تو آج اس کا پارٹ 2 بن جاتا کہ مسلمانوں کے سیاسی شعور کا اسی طریقے سے خاتمہ کر دیا گیا کہ ایک بیان یہ ہے کہ مسلمان اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے ایک طریقے سے، دوسری بار وہی مسلمان کھڑے ہو کر معافیاں چاہتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھیے مجھ سے غلطی ہو گئی، کہ مسلمانوں کا سیاسی موقف بھی ختم کر دیا گیا کہ مسلمان اپنی بات پر ٹکاؤ بھی نہیں رکھ سکتا۔ اس وقت میں مسلمانوں کا سیاسی معیار اس حد تک گر چکا ہے، اتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے اور نام ہے تو صرف مسلمان کا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، حضرت عمر سے پوچھا گیا، اسلام کھلی طور پر اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے امیر، تم اپنے خلیفہ، تم اپنے لیڈروں سے ان کے معاملات پر اختلافات کر سکتے ہو اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی طرح کی ناانصافی کرتے، پورا حق اسلام دیتا ہے آپ کو، اور ان سے پوچھنے کا حق دیتا ہے کہ تم بتاؤ۔ یہ مذہب اسلام ہے جس نے ایسی سیاست مسلمانوں کو سکھائی، اور ہمارے امیر فخر ہے ان کی زندگی پر، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ امیر اس طرح ہوتا ہے، ایک مسلمان لیڈر کی زندگی اس طرح ہوتی ہے، وہ کسی کی چاپلوسیوں میں زندگی نہیں گزارتا، وہ قوم و ملت کی فکر میں راتوں رات گشت کرنے کے لیے نکل جاتا ہے کہ کس کے گھر میں کیا حال ہے۔ امیر المؤمنین ہے، کوئی پوچھنے والا تھا کہ آج کوئی پوچھ لے رہا کیا ہے صاحب ہمارا کام نہیں کرے، کوئی بولتا جا کے نہیں بول رہا، اتنی ہمت کس کے پاس ہے؟ جب بھی پوچھتے تو کیا نہیں پوچھتا تو کیا ہوتا، لیکن لوگ پوچھتے تھے کیونکہ ان کا دینی حق ان کو کہتا تھا کہ پوچھا جائے، سوال کیا جائے، کیا کیا تم نے؟ حضرت عمر رات کے وقت گشت کر رہے ہیں مسجدوں میں، گھروں کے لوگوں کے گھروں کے باہر دروازوں پر چلتے جا رہے ہیں کہ اچانک ایک عورت کے تڑپنے بلکنے کی آوازیں سنی، پریشان ہو گئے، اور خاتون ہیں، آپ اگر داخل ہوتے تو پریشانی، امیر ضرور ہیں لیکن ایک مرد بھی ہے، پردے کا حکم بھی ہے، کیا کرے؟ فرسٹ لیڈی امیر المؤمنین کی زوجہ محترمہ، جن کا مقام ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا بادشاہی، سب سے پہلا سٹیزن کہلاتا، اور وہی بادشاہ کی بھی فرسٹ لیڈی ہیں۔ آپ گئے اپنی اہلیہ کے پاس اور کہا کہ میں رات کے گشت پر ہوں اور ایک خاتون کے تڑپنے کی آوازیں آ رہی اس کے گھر سے، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا، تم میرے ساتھ چلو اور اس کے بارے میں خیر لیں گے، خبر لیں گے۔ آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ نکل پڑیں، گھر پہنچیں تو دیکھا کہ وہ خاتون حاملہ ہیں اور اس کا زچگی کا وقت آ چکا، اور امیر المؤمنین کی بیوی ان کی خدمت میں لگ چکی ہے گھر میں جا کر، اور یہاں تک کہ آپ نے خبر دی کہ امیر المؤمنین مبارک ہو، اس گھر کے اندر بیٹا ہوا ہے۔ ایک اور وقت رات کی گشت پہ نکلے ہوئے ہیں، مسلمانوں نے اس طرح کی قیادتیں کی ہیں، اس طرح کی سیاسی زندگی گزاری ہے، اور آج مسلمانوں کا سیاسی شعور ختم ہو چکا، تباہ ہو چکا، مر چکے ہیں سیاسی اعتبار سے مسلمان۔ ہاں اگر زندہ گئے تو غلامی، چاپلوسی، مکاری کی بنیاد پر زندہ ہے، مخبری کی بنیاد پر زندہ ہے، لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے کے نام پر آج تمہارا وجود ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت نکلے، سفر پر ہیں، لوگوں کی خبرگیری کر رہے ہیں، گھر میں نہیں ہیں، باہر ہیں، آرام نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے بارے میں معلومات کرنے نکلے ہوئے ہیں کہ دیکھتے کیا ہیں کہ گھر میں خاتون اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ بیٹے ہانڈی پہ ابھی کھانا چڑھا چکی ہوں، پک جائے گا تو تمہیں کھلا دوں گی۔ آگ جلا دی گئی، ہانڈی رکھ دی گئی، اور پتہ نہیں پکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور بچے تڑپ رہے ہیں، بھوک کی شدت سے بلک رہے ہیں۔ کوئی ان کو ماں کہتے جاتی بار بار کہ اب بھی پک جائے گا تو کھلا دوں گی۔ حضرت عمر سنتے کھڑے ہو گئے، آپ غور فرما رہے کہ آخر پکیں گا کب، کھلائیں گے کب؟ بچے تو روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، یہ رکنا بند نہیں ہوتا۔ آپ نے دستک دی اور پوچھا کیا پریشانی ہے؟ تو آپ نے جب دروازے سے داخل ہو کر دیکھا تو ہانڈی کے اندر کھانا نہیں ہے، ہانڈی میں صرف پانی ہے جو ابل رہا ہے۔
حضرت عمر نے پوچھا آخر اپنے بیٹوں کو دھوکہ کیوں دیتی ہے اپنے بچوں کو؟ تو اس نے کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں اور میرے بچے کئی دن سے فاقے سے ہیں، میں نے آگ لگائی تاکہ بچوں کو یہ آسرا ملے، سہارا ملے کہ ماں کھانا پکا رہی ہے، میں نے پانی چڑھا دیا اور اس کی آوازیں میرے بچوں کو کم از کم یہ بات کا خیال پیدا کر دیں کہ کھانا پک رہا ہے، اور اسی روتے بلکتے شدت کے مارے ان کی نیند لگ جائے اور اسی دلاسے سے یہ سو جائیں، کیونکہ گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا بھاگے گئے مال غنیمت کا سامان لانے، تھیلا اپنے سر پر کاندھے پر اٹھا کر بھاگے آ رہے ہیں، تو غلام نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ میں اٹھاؤں گا، اپنے پیٹھ پر اٹھاؤں گا، میں آپ کا غلام ہوں، میرے ہوتے ہوئے آپ یہ کیسے کریں؟ حضرت عمر کے جملے پر غور کرو مسلمانوں، انہوں نے کہا کہ دنیا کا وزن تو تم اٹھا لو گے، آخرت میں میرے اس وزن کو تم برداشت نہ کر سکو گے، تم بھاگو گے اس دن، لہذا اس دنیا میں بھی اپنا وزن مجھے اٹھانے دو۔ خود اپنے کاندھے پر اٹھا کر بھاگے اور گھر پہنچ کر وہ خاتون کے سامنے بوریا رکھ دیا، اور جس کے اندر اس کا راشن تھا، جس کے بعد کھانا کھلا کر اس ماں نے اپنے بچوں کو نوالے بنا کر کھلائے، تو وہ خاتون روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے شخص تیرا اللہ بھلا کرے کہ تو نے ہماری مدد کر دی، اور آج کے امیر جو ہمارے لیے عمر ہیں وہ اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے۔ تو سننے والا غلام اس کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اس نے کہا کہ اے خاتون تو جانتی نہیں جس شخص کو تو آج برا کہہ رہی ہے، جسے امیر کہتے ہوئے برا کہہ رہی ہے، وہ امیر المؤمنین کوئی اور نہیں، یہی انسان تیری مدد کرنے والے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگ جانتے نہیں تھے اپنے بادشاہوں کو، اپنے امیر کو، اپنے سردار کو، لیکن اس کے باوجود ان کے خیالات تھے کہ وہ ہماری مدد کرے، اور آج مسلمانوں کا سیاسی شعور تباہ ہو چکا ہے۔ یہی نہیں میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آج مساوات کی اگر بات کریں، ایکوالٹی کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں، ایک کو جو حق ملے دوسرے کو بھی وہی حق ملے، اگر اس کی بات کریں تو مذہب اسلام نے سب سے پہلے کالے کلوٹے، چہرے کے کالے، ہونٹ کے موٹے اور ایک غلام کی حیثیت رکھنے والے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی، جنہوں نے مذہب اسلام کو قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال آج اذان دے دو، پیر میں چپل تھی اور حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ کعبے کی دیوار پر۔ آج کوئی مساوات نہیں ہوں گے، کوئی خاندانی فرقہ بازی نہیں ہوگی کہ میرا نسب بڑھا گئے، میرا خاندان بڑھا گئے، میرے باپ دادا کی شان و شوکت، یہ کچھ بھی نہیں۔ تیرا مقام یہ ہے کہ تو غلام ہوگا اپنی جگہ، غلام رہا ہوگا اپنی جگہ، جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی باری ہوگی تو غریب، امیر، مسلمان سب ایک برابر ہوں گے۔ جس طرح شاعر نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مسلمانوں کی صفوں میں دیکھو کہ مسجدوں کے اندر یا عیدگاہوں کے اندر جب مسلمان کھڑے ہوتا گئے، امیر اور غریب، کالے اور گورے، سید اور شیخ کے فرق کے بغیر مسلمان کھڑا ہوتا گئے۔ یہ اسلام کا مساوات کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی ایکوالٹی کی تعلیم ہے کہ مسلمان ایک ہی نظریہ، تمام لوگوں کو مذہب اسلام ایک نظریہ دیتا ہے کہ تم سب ایک جیسے ہو جب بات کلمے کی ہوگی۔ حضرت بلال جیسا غلام کعبے کی دیوار پر کھڑے ہو گئے، جبکہ کعبۃ اللہ کے حجر اسود کو لگانے کے لیے بہت بڑا جھگڑا ہوا مکے کے اندر، لوگ لڑ پڑے کہ میں لگاؤں گا، تو بولے ارے کیوں لگاتے تم؟ تو کسی نے کہا میں نسب کے اعتبار سے بڑا، کسی نے کہا میں مال کے اعتبار سے بڑا، کسی نے کہا میں اس اعتبار سے بڑا، میں اس اعتبار سے بڑا۔ لیکن جب اسلام آیا، کلمہ پڑھایا گیا مسلمانوں کو، تو مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ اسلام سے بڑا کوئی نہیں، کلمے سے بڑا کوئی نہیں۔ تمہارا بھائی اگر وہ رنگ کا کالا ہو، ذات کا چھوٹا ہو، نسب کے اعتبار سے کمتر ہو، تو یاد رکھنا نسب بعد میں نسب کا خاتمہ ہو جائے گا، اسلام کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ کلمے کی بنیاد پر ہم سب ایک ہیں، ایک برابر ہیں، ایک جیسے ہیں۔ اسلام نے ایکوالٹی کی تعلیم دی، مساوات کی تعلیم دی، اتحاد کی تعلیم دی کہ تم ایک ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، ورنہ تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم زمین کے اوپر پھیلائے جاؤ گے اور مار کھائے جاؤ گے۔ آج مسلمان مار نہیں کھا رہا، کیوں؟ ہماری سیاسی طاقتیں کمزور ہیں، ہمارا سیاسی شعور ختم ہو چکا،
ہماری ذہنی فکریں ختم ہو چکی سیاست کو لے کر. ہمارا خیال ہے مول صاحبوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے سیاست کی، ہمارا خیال ہے مسلمانوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آج ایوانوں میں قانون جہاں پر بنائے جاتے ہیں، سارے قانون صبح سے لے کر شام تک مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کی اسلام پر چلنے کے تمام اختیارات کو ختم کرنے کے لیے بنائے جائیں تاکہ مسلمان دین پر چلے نہیں. مذہب اسلام ان کو سکھاتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی، کہ جنہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ بتایا ہم سب کو یہ بات کہ آپ امیر ہیں اور آپ مسجدوں میں جا کر لوگوں کو پوچھتے تھے کہ یہاں کا جو گورنر ہے اس کے کیا حالات ہیں، تمہاری کیا رائے ہے اس کے اوپر، کوئی شکایت ہے؟ تو لوگ شکایتیں بتاتے تھے حضرت عمر کو. ایک مقام پر گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کا جو گورنر ہے جن کا نام تھا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ یہاں کا تمہارا جو گورنر ہے اس کی کیا شکایتیں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ 4 شکایتیں. غور سے سنیے مسلمان، گورنر کی شکایت کی جا رہی، 4 شکایتیں. اس کا کوئی پارٹ 2 نہیں بنتا تھا وہ دور میں. مسلمان کا موقف تھا کہ وہ سچائی کا ساتھ دیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں، اور مسلمان وہی ہے جس کے سینے کے اندر سچ ہو. اسلام اسی کے سینے میں اترتا ہے جو سچ بولنے کا عادی ہو اور اس کے دل کے اندر حق اور سچائی ہو، کیونکہ مذہب اسلام خود سچا ہے. جھوٹا سچا ایک جگہ ہو سکتا؟ آپ بولیے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. اگر جھوٹا سچا ایک جگہ ہو جائے وہ منافقت ہے، منافقت ہے، دوغلاپن ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. حضرت عمر نے پوچھا تو لوگوں نے 4 باتیں بتایا کہ سب سے پہلی بات، ہمارے جو گورنر ہیں سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نماز فجر کے بعد ہم لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے بلکہ چاشت کے بعد ہمارے سے وہ ملاقات کرتے ہیں. پتہ نہیں فجر کے بعد ہم سے نہیں ملتے. رعایا کا سوال ہے، رعایا کی تکلیفیں تھیں. انہوں نے بتائی کہ ہمیں شکایت ہے اپنے گورنر سے کہ وہ نماز فجر کے بعد ہم سے نہیں ملتے اور چاشت کے بعد ہم سے ملتے ہیں. دوسری بات بتائی کہ وہ ہفتے میں 1 دن ہمارے سے ملاقات نہیں کرتے، نظر بھی نہیں آتے، پتہ نہیں کہاں رہتے. تیسری شکایت کی کہ وہ رات کو نہیں ملتے، رات کے وقت ہمارے لیے دستیاب نہیں ہوتے. اور پھر چوتھی بات یہ بتائی کہ وہ اچانک بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ 4 شکایتیں ہمارے گورنر سعید بن عامر کے متعلق ہیں. حضرت عمر نے یہ سنا اور گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر ان سے پوچھا کہ تمہارے متعلق، تمہاری رعایا، تمہاری قوم، تمہارے لوگ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے 4 شکایتیں. اس میں پہلی شکایت یہ ہے کہ تم فجر کی نماز کے بعد ان سے ملاقات نہیں کرتے، چاشت کے بعد ان سے ملاقات کرتے، آخر کیوں؟ حضرت سعید بن عامر نے کہا کہ اے امیر المومنین، اصل بات یہ ہے کہ میری عمر 40 سال کی ہو گئی اور میری بیوی نے میرے لیے 30 سال کی زندگی لگا دی، وہ میری خدمت میں اپنے وقت کو گزار چکی. اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ مسلسل بیمار ہے اور اپنے گھر کا کام کاج وہ کر نہیں پاتی. اب میں اپنے گھر کا کام کرتا ہوں نماز فجر کے بعد، اپنے گھر میں ناشتہ بنا کر اس کی بھوک کو مٹا کر اور ساری گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کر کے میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں. تو جب تک میرے لیے چاشت کا وقت ہو جاتا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں، بلکہ میری بیوی بیمار ہے، اس کے لیے اس کی خدمت کرنا میری ذمہ داری ہے، اسی لیے میں کرتا ہوں. گورنر ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں خود اپنی بیوی کا کام کر رہا ہوں، ہم تو نوکر رکھ لیں گے نا بھائی آج. اور دوسری شکایت جو کہا گیا کہ آپ ہفتے میں 1 دن ملاقات نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا اے امیر المومنین، یقیناً میں گورنر ہوں لیکن آپ یہ بھی سمجھیے کہ میں ایک غریب بھی ہوں. گورنر ہوں اور ایک غریب بھی ہوں. گورنر جیسا عظیم عہدہ اور عظیم ذمہ داری، لیکن فرما رہے ہیں کہ میں غریب بھی ہوں. میرے پاس پہننے کے لیے صرف جسم پہ پہنا ہوا ایک کرتا ہے جسے میں ہفتے میں 1 دن اسے دھو دیتا ہوں اور اپنی گھر والی کے کپڑوں کو بھی دھو دیتا ہوں. اور 1 دن ایک ہی کپڑا ہونے کی بنیاد پر جب اسے دھونے ڈال دوں تو میں باہر نہیں نکل سکتا، پہنوں گا تو نکلوں گا، اسی لیے میرا 1 دن مکمل اسی کے اندر چلا جاتا ہے. تیسری شکایت
کہ فرمایا کہ آپ رات کے وقت نہیں ملتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میری داڑھی سفید ہو چکی ہے اور میرا جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے یہ خیال ہے کہ کل روز محشر میں اللہ تبارک و تعالی مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ سعید تم نے تو عبادتیں بہت کم کی، تم نے تو ہمارے آگے بہت کم رویا نہیں، جس طرح ہماری عبادت کا حق تھا تم نے حق ادا نہیں کیا، تم عبادت نہیں کیے۔ تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل روز محشر میں رسوا اور ذلیل نہ ہو جاؤں، پتہ نہیں اللہ نے میری زندگی کا خاتمہ کب کرنا ہے، کیونکہ مجھے ایک الارم مل چکا، ایک الرٹ مل چکا کہ تم کبھی بھی مر سکتے ہو۔ آپ کو معلوم داڑھی کی سفیدی، بالوں کی سفیدی کیا ہوتی ہے؟ معلوم نہیں؟ معلوم؟ موت کا الارم بولتے ہیں اس کو۔ کیا بولتے ہیں؟ میں نہیں بول رہا، آپ بولیں گے کیا ہوا ہمارے پہ ڈرا رہا کیا؟ میں نہیں بول رہا ہوں بھائی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو طے کر دیا تھا کہ روز آنا اور مجھے موت کو یاد دلانا، خاص طور پہ اس وقت جب میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں لوگوں کے پاس، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے، لوگوں کے مسائل کو سن کر حل کرنے، تو اس وقت آنا اور یاد دلانا کہ عمر تم تو دنیا کے اندر وقتیہ بادشاہ بنائے گئے ہو، حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے جو تمہیں موت دینے والا ہے۔ ایک دن حضرت عمر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی داڑھی کو سنوار رہے تھے، کنگھی کر رہے تھے، سمجھو کہ وہ غلام آیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ آج سے تم آزاد، اب میرے کو موت کی یاد دلانی کی تم کو ضرورت نہیں ہے، اب چلے جاؤ۔ غلام ڈر گیا، ارے بھائی کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ اب تک رکھ لے کے تھے، اچانک جاؤ۔ آ کے بیٹھ گیا، بیٹھ کے بولا امیر المومنین کوئی غلطی ہو گئی، کوئی قصور، معاف فرما دیجئے، مگر آپ سے دور مت کریے، آپ سے دور مت کریے۔ تو کیا کہا حضرت عمر نے؟ نہیں، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، غلطی تو ہم سے ہو رہی ہے کہ ہم غفلتوں میں ہے، کہ اللہ نے آج میرے چہرے پر نظر آنے والے ان بالوں کو سفید کر دیا، یہی کافی ہے مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے، اس لیے بولا کہ الارم ہے۔ میں نے بولا، حضرت عمر بولے تو حضرت سعید بن عامر نے کہا، وہی گورنر ہے، اور انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین میں رات بھر اللہ کے آگے روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، سجدوں میں اس سے اپنی توبہ کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں اپنے گناہوں پر۔ اور پھر لوگ تو یہ سنتے ہوئے افسردہ ہو گئے ان کی شکایتوں پر، آخر ہم نے کیسی شکایتیں سوچی تھی ان کے بارے میں اور ہو رہا کیا۔ اس لیے بدگمان بھی نہیں بننا کبھی کسی کے لیے، بری سوچ پیدا نہیں کرنا کبھی کسی کے لیے، دور بیٹھے ہیں اور ذہن میں پیدا کر رہے ہیں ارے انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا ہے، انہیں ویسا ہے، نہیں۔ آپ بدگمانی کریں گے، یاد رکھیے اس بات کو، روز محشر میں آپ کی یہ بدگمانی سوچنے کا جو ذہن ہے، یہی آپ کو اعمال کے ذریعے سے سامنے والے کو دینا پڑے گا کہ آپ اس کے بارے میں برا سوچتے تھے، لہذا آپ عمل لے لو۔ پہلے لے دے کہ جمعے کی نماز ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، سو نماز بھی دیں گے تو جاتے کہاں پھر۔ چوتھی شکایت، لوگوں نے کہا کہ آپ بار بار بے ہوش ہو جاتے، تو آپ نے فرمایا کہ میں دن اور رات جب اپنی قوم کی فکر کرتا ہوں جہاں پر، وہیں پر میرے ذہن میں میری 40 سال کی زندگی کے گناہ ہوتے ہیں کہ میں نے یہ غلط کیا، یہ نافرمانی کی، یہ کیا، میں اتنا اپنے گناہوں کو سوچتا ہوں اور اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے خوف کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا تو کیا ہوگا، کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، اتنا خوف کرتا ہوں اللہ سے۔ اور پھر حضرت سعید بن عامر گورنر وقت نے کہا کہ امیر المؤمنین میری ان 4 کوتاہیوں کو جو لوگ شکایت کر رہے ہیں، ان کی نظر میں غلطیاں ہیں تو ٹھیک ہے، آپ مجھے سزا دیجئے، میں سزا قبول کرنے تیار ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ، مجھے سعید بن عامر جیسے اور گورنر عطا کر جو قوم و ملت اور تیری محبت اور تیرے خوف میں زندگی گزارنے والے ہو۔ مسلمانوں، اپنی سیاسی شعور کو بیدار کرو، آپ خود لیڈر بنو، آپ خود لوگوں کی خدمت کے جذبے کو پیدا کرو، لوگوں کی غلامی چاپلوسی کو ختم کرو، لوگوں کی مقبریوں کے اندر زندگی گزارنا بند کرو۔ تمہارا مقدر قوم کی دیکھ بھال ہے، تمہارا مقدر قوم کا نفع، قوم کو نفع پہنچانا ہے،
تمہیں اس دنیا کے اندر لایا اسی لیے گیا تاکہ ہمارے ذریعے سے ہماری قوم اور پوری انسانیت کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ مسلمان لوگوں کی غلامی، لوگوں کے پیچھے لگا ہوا گئے، لوگوں کی مغبری کے اندر پڑا ہوا گئے، سیاسی شعور ختم کر لیے۔ میں افسوس کے ساتھ آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں، یہ نوجوانوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا، لیکن جو بزرگ حضرات ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ تو بعد میں بنی، قریب 10 سال کے بعد، یہ 10 سال پہلے یہ ریاست بنی، لیکن اس سے پہلے متحدہ آندھرا پردیش تھا پورا۔ تو میرا اپنا یہ سوچ اور فکر ہے کہ مسلمانوں کا جو سیاسی شعور تھا تلنگانہ ریاست کے بننے سے پہلے سے اس کو ختم کر دیا گیا۔ آج مسلمانوں کی یہ صورتحال ہے کہ مسلمانوں کے علماء، مسلمانوں کے دین جاننے والے، مسلمانوں کے صلحاء، مسلمانوں کے اکابرین آج جو زندہ ہیں، آج جو لوگوں کی رہبری کرنے کے نام پر یہ سب کچھ تباہ کر چکے ہیں مسلمانوں کی قیادتوں کو۔ مجھے تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا کہ ایک دور تھا جس دور میں مولانا حمید الدین اسامی عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ جیسی عظیم ہستی، مولانا نے جو کہا وہ ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ پوری متحدہ آندھرا پردیش کی ریاست کے مسلمانوں نے اس وقت میں مولانا کا ساتھ دیا اور ان کی بات کو سمجھا، اور ان کا سیاسی رعب اور سیاسی دبدبے کا یہ حال تھا کہ ان کے ہر ایک بیان کو حکومت نوٹ کر کے وقت کے سی ایم کے پاس پہنچاتی تھی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی عالم وقت کے وزیر کے پاس پہنچ نہیں سکتا۔ یہ صورتحال مسلمانوں کی ہو گئی۔ مسلمانوں کی قیادت کے لیے علماء کی جو ذمہ داری تھی آج وہ کمزور ہو گئے۔ مسجدوں کے اندر مسلمان سب سے زیادہ اگر متاثر ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر تو اپنے مذہبی لیڈر علماء سے، حافظوں سے مسلمان فوری متاثر ہوتا۔ اسی لیے سب سے پہلے مسجدوں پہ حملے کر کے بولے کہ مسجدوں میں سیاسی گفتگو مت کرو، مسجدوں میں سیاست نہیں کرنا۔ کون بولیں گا ان جاہلوں کو کہ کون سکھائے بھائی تم کو دین معلوم ہے؟ امبرپیٹ کے اندر ایک عالم صاحب، امبرپیٹ کا وہ کوئی وہاں کا ایم ایل اے تھا جو قبرستان کی زمین کے لیے بڑا پریشان کر کے رکھا تھا، جس کے نتیجے میں لوگ میتوں کو لے کے جاتے تو پولیس آ کے روک دی تھی کہ نہیں، آپ کو قبر کے اندر اتارنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر آپ کو لانے کی اجازت نہیں۔ ایسی صورت میں ایک عالم دین نے مسجد کے اندر خطاب کیا، اس کا اثر آپ جانتے، پوری ریاست ہل گئی، پوری ریاست تلنگانہ ہل گئی اس وقت میں۔ اور لوگ بےہودے مسلمان نوجوان نسل کو چاہیے کہ دین سیکھو، اس کے بعد لوگوں کے سامنے آ کر بات کرو۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور ایک لیڈر ہوں تو آپ لیڈر مسلمان ہوتے ہوئے دین سمجھو، دین سیکھو پہلے، اس کے بعد آپ لوگوں کو نکل کے نصیحت کرو۔ سیاست دین سے جدا نہیں ہے، سیاست ہونی چاہیے، یہ اسلام خود سکھاتا ہے آپ، ورنہ مسلمان کیسے حکمرانی کرے آخر؟ پھر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ بول رہے نہیں سیاست الگ ہے، مذہب الگ ہے، مسجد الگ ہے، سیاست الگ ہے۔ ارے کون سکھایا ارے بھائی تم لوگوں کو؟ مطلب کی باتیں اٹھا لو اور اپنی زندگی گزارو۔ ایک بیوقوف ہے ہماری ریاست کے اندر جس کو صبح شام ایک ہی حدیث معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کافر آیا اور جو ہے پیشاب کر دیا، تو انہوں بولے کوئی اس کو کچھ بھی نہیں بولیں گا مسجد کے اندر پیشاب کرنے کے بعد۔ ارے ہاؤ بابا، وہ مسجد کے اندر پیشاب کرے، ہو گیا گیا، تو کیا ہماری سیاسی شعور اور سیاسی طاقت کو ختم کر لیے؟ پھر کل یا پرسوں جو ہے صاحب اذان کے بارے میں ایک بڑا بیان دی، آپ حضرات سنے نہیں معلوم، اس لیے اتنی بڑی تقریر کرنا پڑا آپ لوگوں کے سامنے۔ انہوں بولے کہ ایک دن آئیں گا کہ مسلمانوں کے بچے جو ہے مسلمانوں کو پوچھیں گے یہ بات کہ پہلے ایسی اذان ہوتی تھی کہتے ہیں لاؤڈ اسپیکر پہ، تو آپ بولیں گے ہاں ہوتی تھی۔ اگر آپ یہ حکومت وقت کی یہ TRS کا سپورٹ نہیں کرے تو یہ حالت ہو جائیں گی، کہتے کہ بچے ہمارے پوچھیں گے کہتے پہلے اذان ہوتی تھی کہتے نا لاؤڈ اسپیکر میں، یعنی دوسری حکومت آئیں گی تو لاؤڈ اسپیکر لے لیں گے آپ سے۔ تو اللہ کے رسول آئے تو کیا لاؤڈ اسپیکر لے کے آئے تھے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول آئے تو اللہ کی وحدانیت لے کے آئے تھے، لوگوں کے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے۔ بلال حبشی کعبے پہ کھڑے ہو کے اذان دیے، وہ اذان آج دنیا کے پورے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے، کوئی نہیں روک سکا آج تک۔ یہ مسلمانوں کی طاقت ہے، کبھی سمجھو اس کو۔ کون سکھائیں گا وہ جاہلوں کو جا کے؟ کون بتائے گا؟ یہ آپ کے دلوں میں خوف ڈال کے کہ جو ہے آپ کی مذہبی شناخت کو ختم کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ہماری مذہبی شناخت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، آج تک بھی نہیں پہنچا۔ ہاں اگر پہنچ رہا ہے تو ہماری کرتوت ہے پورے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔
ارے کوئی ہے ہی نہیں پوچھنے والا، مسلمان تو آج سو رہا، غفلت کی نیند میں ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، کھاؤ پیو اپنا کاروبار، نہیں بولے کوئی زمین پہ جا کے کرسی ڈال کے بیٹھ جاؤ قبضہ کر لو۔ یہ ہو گئی ہماری زندگی، تو یہ ہماری زندگی۔ ہم بولے اپنا پیٹ کا دیکھو جی، لوگوں کا چھوڑ، مر رہا مرنے دو، جی رہا جینے دو۔ مومن تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے زندگی گزارے، اپنے پیٹ کا کھانا دوسروں کو دے۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جانتے آپ کس کا گھر ہے؟ سیدہ کا گھر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ بطول کا گھر ہے۔ ایسے عظیم گھر کے اندر کئی دن کا فاقہ ہے، آپ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ جائیے کچھ کر کے لائیے تاکہ ہمارے بچوں کی بھوک مٹا دیں۔ حضرت علی گئے، ایک محنت کیا، اس کے بعد کچھ آٹا لے کر گھر کو تشریف لائے، روٹی بن گئی، توے پہ چڑھ گئی، سیکے لگ رہے روٹی کو، آپ بیٹھے ہوئے ہیں سمجھو انتظار میں، کیا ہوا؟ روٹی روٹی روٹی۔ بیگم لاتے لاتے ذرا نیچے گر گئی، یا بیگم بولے باہر کون کے آیا جی، ذرا فقیر کو پہلے دیتی ہوں بعد میں تمہارے کو، تو کیا بولتے آپ؟ جاؤ اس کچھ کھلا لے، بول کے اٹھ کے غائب ہو جاتے، کھلا لے اس کچھ۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، حسنین بیٹھے ہوئے ہیں، عظیم حسنین کہ جن کو ایک کو زہر دے کر مار دیا گیا، دوسرے کے سر پہ نیزے چڑھا دیے گئے، روٹی لے کے آ رہے ہیں اور سائل کی آواز آئی کہ یہ وہ گھر ہے جہاں آنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، اور میں بھوکا ہوں، میری مدد کریں۔ یہ توے کی روٹی ایسے نکلی اور گھر کی پلیٹ میں آنے سے پہلے سائل کے حوالے۔ حضرت علی کے پیشانی پہ شکن بھی نہیں آیا، معلوم آپ کو؟ حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ پہلے اپنا پیٹ بھرو بعد میں دوسروں کا بھرو، لیکن سکھایا یہ گیا کہ زندگی یہ ہے آپ کی، اس لیے بھیجے گئے دنیا کے اندر کہ جس کو اللہ نے کہا خیر، تم خیر امت بنا کر بھیجے گئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم کو نکالا گیا لوگوں کی بھلائی کے لیے کہ تم بھلا کرو، اور آج یہ قوم لوگوں کے نقصان میں مبتلا ہے، لوگوں کا حرام کھانے، لوگوں کو لٹانے، لوگوں کو ڈبانے، لوگوں کو ذلیل کرنے، رسوا کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اور آپ کا سیاسی شعور، آپ کا سیاسی مقام و مرتبہ اس وقت کی حکومت کے کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس آپ کا سیاسی مقام نہیں ہے، ختم ہو چکا مکمل طور پر۔ تو اپنے ووٹ کا استعمال صحیح طور پر کریے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس میں لاپرواہی کریں گے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات بول رہا ہوں کہ روز محشر میں اللہ تبارک و تعالی تمہاری یہ غلامی چاپلوسی کا صحیح طور پر آپ سے سوال کرے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اپنے حق کا استعمال صحیح طور پر کریں، پیسوں کی لالچ میں نہیں کریں۔ آج مذہبی لوگ مذہبی چولے پہن کے، شملے پہن کے، سب پہن کے جا کے بیچ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ دلا دیتے، ہم آپ کا یہ کر دیتے، ہم آپ کا ووٹ وہ کر دیتے، اور مسلمان قوم میڈوں کی طرح چلے جا رہی، پاگلوں کی طرح نکل جا رہی۔ ارے ہاں ان کے پیچھے چلو، ارے تمہارے پیچھے دنیا ہے پاشا، آپ کے لیے سب کچھ ہے، آپ بنو۔ آپ کی سیاسی شعور کہاں گیا؟ آپ کا سیاسی ذہن کہاں گیا؟ کہاں دفن کر کے بیٹھ گئے؟ کھاؤ حرام کا، یہی ہوں گا آپ کے پیچھے کہ مذہبی شناخت ختم، سیاسی شعور ختم، سب پہ تالے لگ گئے یہاں سے لے کے وہاں تک۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، نہ سنیں گے تو کانوں پہ اثر کریں گا، دیکھیں گے تو آنکھوں پہ اثر کریں گا، کچھ احساس نہیں ہوگا تمہارے۔ یہ حال ہو گیا ہمارا۔ تو لہٰذا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہمارے پاس امیر تھے، ہم کو کسی سے ڈرنے، کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 سال بھلے ہی بڑے سے بڑا ظالم رہا ہوں گا، فرعون کا دور مسلمانوں نے دیکھا، نمرود کا دور مسلمانوں نے دیکھا، قارون کا دور مسلمانوں نے دیکھا۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کا خوف ہے کہ آپ کی اذان سے روک دیں گے، آپ کو جو ہے نماز سے روک دیں گے، ہم کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہماری اذان کے لیے اگر آپ لاؤڈ اسپیکر بند کریں گے، ہر گھر سے ہر بچہ اذان دیں گا، ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے سہاروں کی یا تمہارے جھوٹے دلاسوں کی۔ ہماری مذہبی آزادی آج بھی قائم ہے، قیامت تک رہے گی، یہ ہمارا ایمان ہے، کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ لاک ڈاؤن جیسے موقوف کے اندر لوگ بولے کہ بھائی نماز نہیں، تو ہماری مسجدیں بھر چکی تھیں، لوگ تڑپ گئے کہ نہیں جو ہوتا ہون دو، ہم نماز پڑھے بغیر نہیں رہتے، بولی بھرے نہیں بھرے مسجدیں،
اذانیں نہیں ہوئی ہماری، بھلے ہی آپ اپنی سیاسی روٹیاں سیکنے کے لیے کوئی بھی حکومت کے چیلے چپاٹے کچھ بھی بول لینے دو، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھ لو کہ ہماری مذہبی شناخت کی اگر بات ہوگی تو یاد رکھنا ہم کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، رہیں گے، آخری سانس تک اس کلمے کے لیے مر جائیں گے، اس طرح جس طرح حضرت حسین نے ایمان کا سودا نہیں کیا، سر کٹایا۔ مسلمان جان دے دینا جانتا ہے اسلام کے لیے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا طریقہ رہا، تو یہ جاننا چاہیے۔ یہ بتائیں گا کون ان لوگوں کو؟ وہ خواجہ مخدوم محی الدین، اس کا ایک شعر پکڑ لے کے خالی جو ہے کارواں لے کے چلو، اجو کو لے کے چلو، کیا تماشا ہے رے؟ سمجھو میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اپنے سیاسی شعور کو بیدار کرو، اپنے سیاسی سماج کے اندر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اٹھیں، دیکھیں، سمجھیں، اور وہ غور کرو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں۔ سب سے پہلے تو اللہ سے رجوع ہو جائیے، اس کے آگے گڑ گڑاؤ، اللہ کی مدد و نصرت کو شامل حال کرو۔ اللہ نے ہمارے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا، جس طرح آج مسلمانوں کا کوئی رہبر، کوئی امیر نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو اللہ نے کہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم اپنے نبی کو چھوڑ دیے۔ علامہ اقبال نے شکوہ لکھا، جواب شکوہ لکھا، اور آخر میں کہہ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، آج ان کی سنت کو چھوڑ دیا، ان کے طریقے کو چھوڑ دیا، ان کے حکموں کو چھوڑ دیا، اس لیے آج مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہا۔ آج مسلمانوں کو ڈرا ڈرا کے ووٹ لینے کی کوششیں کی جا رہی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ کہ اپنے سیاسی شعور کو بیدار کرو اور خود ایک قابل بنو، لوگوں کی فکر کے لیے لیڈری کرنا ہے تو لوگوں کے بھلائی کے لیے سوچو، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک بڑی ذمہ داری دی۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے سنتیں پڑھ لیں۔